دنیا مانگو گے جو مناسب ہوگا وہ دوں گا، آخرت جو مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی دوں گا، وہی دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا۔ رمضان جل جانا، کیا جلتا ہے بے رمضان میں؟ اس میں روزے رکھنے والے کے گناہ جلتے ہیں، اور آخری رات سارے گناہ جل کے راکھ بن کے ہوا میں اڑ بکھر جاتے ہیں، اور یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں رمضان کے بعد کی موت بڑی مبارک موت ہے کہ ابھی گناہوں کا کھاتا کھلا نہیں اور ہو گیا، اور جو رمضان میں مرا اس کا کوئی حساب نہیں، جو جمعے کی رات مرا اس کا کوئی حساب نہیں۔ اب یہ تو اللہ ہی نصیب کرتا ہے، تو رمضان کی موت دن میں مرے، رات میں مرے، دوپہر میں مرے، شام میں مرے، قبر کا حساب کوئی نہیں۔ اور جب ایک دفعہ حساب نہیں لے گا اللہ تو پھر عید کے بعد تھوڑا ہی کھاتے کھولے گا، لے آؤ کھاتے کٹوئے دے۔ پھر اس میں اعتکاف ہے آخری عشرے میں، ماشاءاللہ مسجدیں اب آباد ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ جوان بہت ہوتے ہیں، مسائل سیکھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ میں سے کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے علماء سے اس کی شرائط پوچھ لے تاکہ 10 دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے پہلے ضرور کسی اچھے عالم سے اعتکاف کے مسائل پوچھ لے تاکہ اس کو اپنی محنت کا صلہ تو ملے۔ صدقہ فطر، روزوں کا صدقہ، یہ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، جو کوئی آج کل 80 روپے 100 روپے بنتا ہے، لیکن ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے یا کھجور کا یا کشمش کا۔ جو اب میں صاحب وسعت مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا 3 کلو پوچھو بازار میں کیا ہے اس کے مطابق صدقہ فطر دو، تو تقریباً ایک آدمی کا 600 700 1000 روپے تک چلا جائے گا، اور ویسے ایک آدمی کا 100 روپے بنتا ہے یا 80 روپے بنتا ہے۔ اگر اس سے کم آنا چاہتے ہو تو کھجور پہ آ جاؤ، کھجور کے 3 کلو لوگے تو وہ بھی 300-400 ہو جائے گا، لیکن گندم سب سے سستا بنتا ہے۔ تو جو وسعت رکھتے ہیں میں انہیں کہوں گا اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرو، کشمش کا ریٹ لگوا کر، اچھی کشمش کا ریٹ لگوا کر یا درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ لگوا کر اس کے حساب سے آپ غریب کو جا کے یہ پہنچاؤ، عید سے پہلے پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خوشی پہنچائے اور اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور تمہارے رمضان کا صدقہ ہو جائے، میل کچیل جو اس میں روزے میں تھا وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور جب کسی کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، ورنہ اس کے روزے اٹک جاتے ہیں، ہوا میں لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، جب تک وہ ادا نہیں کرتا اوپر نہیں جاتے۔ اور عید سے پہلے دینا ہوتا ہے، عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں رہتا۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تاجر بھی کمائی کے لیے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناؤ، کتنے پیسے بنا لو، لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے 5 گنا 10 گنا۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ تم تاجر، دکاندار، کپڑے والے، جوتے والے، کھانے والے، مٹھائیوں والے، پکوڑوں والے، سموسوں والے، فروٹوں والے، سارا سال کماؤ، ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو، آگے جمع ہو، آگے جمع ہو۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں، ذخیرہ اندوزی کا نہیں، سخاوت کا مہینہ ہے۔ لوگوں کو روزے افطار کرواؤ۔ حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر، تو حرمین میں دسترخوان بچھے ہوئے اور آپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے لا رہا، میرے دسترخوان پر، کہتا آپ میرے دسترخوان پر آئیں۔ وہاں چھینا جھپٹی لگی ہوتی ہے اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے سردار عرب خود وہاں قہوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کے نوکر ہوتے ہیں۔ میں منظر بھول نہیں سکتا، بہت با اثر آدمی مدینہ منورہ کے۔ تو ان کے خادم بھی بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لیے اور وہ خود بھی بھاگ رہے تھے۔ ہم داخل ہوئے، وہ کسی اور کی طرف بھاگے تو انہوں نے اپنے خادموں کو اشارہ، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، یہ جانے نہ پائیں۔
یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے. ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی شک نہیں. اجمی بخیل ہوتے ہیں، عرب سخی ہوتے ہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے کہ ہاں، عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے، میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. پھر واقعہ سنایا. کہنے کہ میں گیا، سفر میں تھا، تو ایک نوجوان بدو کے ہاں رات ٹھہرے، تو اس نے بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا. تو عربوں میں نا یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی، اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے جو مغز کھول کے کھایا، تو میں نے کہا یار مغز بڑا مزیدار ہے. تو نوجوان اٹھا اور آ کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلاتا رہا، پکا کے کھلاتا رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے 100 بکریاں ذبح کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی. اور میں نے اس سے کہا اے نوجوان تیری جائیداد کیا ہے؟ کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے ہو 100 بکری، کہ یہی میری جائیداد تھی. ارے تو نے اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا؟ کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوا ہے. تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کپڑے والے، کیا کھانے کی چیزوں والے، ہر کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر اس ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں اس دیس کا باشندہ ہوں، میرے ماں باپ کی قبریں اس دیس میں ہیں، اور اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں 14 صدی میں بنی ہیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اور 27 رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا. تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو، تم ان 6 لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہہ گئے، جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہہ گئے، جو بیاس کی موجوں میں بہہ گئے، جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے، جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں. تمہیں ان کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی.